دوستو آپ نے ویڈیو غور سے سن ہی لی ہوگی۔ دوستو آج کل ایک بہت ہی کلپ وائرل ہو رہا ہے محرم شریف کے مہینہ میں، وہ یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود دیوبندیوں کا مفتی ہے اور اپنے آپ کے ساتھ مفتی لکھتا ہے، لیکن وہ اتنا جاہل ہے کہ جو امام حسین پاک کو باغی کہہ رہا ہے، اور جب امام حسین پاک کو باغی کہنے والا کس طرح مفتی ہو سکتا ہے؟ اور پھر اتنی جاہلانہ بات کرنا اور یہ کہہ دینا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار جو نکلے ہیں وہ بغاوت ہے اور نکلنا نہ چاہیے تھا، اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس اگر طاقت آ جائے، اتنی زیادہ طاقت آ جائے تو چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا، اس کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے۔ تو دوستو اس مسئلہ کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کیوں نکلے اور صحابہ کرام کیوں نہیں نکلے؟ امام علی مقام کا اجتہاد یہ تھا، امام علی مقام کے پاس خطوط آ گئے تھے، تو اتنے زیادہ خطوط اور اتنے زیادہ لوگ جب آپ کے ساتھ مل رہے ہوں تو اس وقت آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، ظالم فاسق حکمران کے خلاف آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ تو وہ جو اجتہاد تھا امام علی مقام کا اجتہاد یہ تھا کہ آپ سرکار کھڑے ہو سکتے تھے کیونکہ آپ کے ساتھ لوگ شامل ہونا چاہتے تھے، اور صحابہ کرام کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کے لیے خطوط نہیں بھیجے تھے، خطوط انہوں نے بھیجے تھے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم اس کے جو ہے نا خلافت کو دور ہٹا دیں گے، ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور آپ کو ہم خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ تو امام حسین پاک کے پاس آپ کو دلیل نہ رہی تھی، امام حسین تمام حجت کے لیے آپ نکلے کہ کل قیامت والے دن مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس اتنے لوگ شامل ہونا چاہتے تھے ظالم کی حکومت کو ہٹانے کے لیے، تو آپ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو اس وجہ سے تمام حجت کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے اس کے خلاف نکلے، آپ یزید کے خلاف۔ تو یہ امام علی مقام کا قدم بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجتہاد یہی ہے کہ ظالم فاسق کے خلاف اٹھنا اور ان سے قوم کو رہائی دلوانا۔ یہی فتاوی عزیزی شریف میں کہ آپ دفع تسلط کے لیے آپ گئے۔ تو کس ظالم فاسق حکمران کے خلاف نہیں اٹھنا چاہیے؟ اس ظالم فاسق حکمران کے خلاف کہ جس کا اہل حل و عقد کے ساتھ جو مسلم ہو چکا ہو بادشاہ، جس کی تسلیم کر لی جائے۔ تو کئی صحابہ کرام تو ایسے ہیں جنہوں نے اس کی بیعت کا انکار کیا ہوا تھا، وہ نہیں کھڑے ہو رہے تھے۔ تو امام علی مقام اور کئی وہ تھے جو خاموش بیٹھے تھے، کئی وہ تھے جو صراحتاً امام علی مقام کی طرح جنہوں نے انکار کر دیا تھا۔ تو اب اس کی بادشاہی آپ دیکھیں مسلم نہیں تھی کہ 18,000 جو تھے وہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، تو بادشاہی کس طرح مسلط ہوگی بھائی؟ تو جس بادشاہ کی بادشاہی ظالم فاسق ہو اور اس کی مسلم بادشاہی نہ ہو تو اس کے خلاف خروج کرنا جائز ہے، اس کے خلاف اٹھنا ٹھیک ہے۔ تو امام علی مقام کا یہ قدم بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو برحق مانتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حق پر تھے، اور یزید فاسق و فاجر ظالم وہ تھا اور اس کے خلاف اٹھنا ٹھیک تھا۔ یہ امام علی مقام کا اجتہاد ہے، تو آپ اپنے اجتہاد پر ڈٹے رہے اور سر جو ہے اپنا وہ شہید کروا دیا۔ تو یہی بات داتا علی جویری علیہ الرحمہ نے کشف المحجوب شریف میں لکھی ہے کہ جب تک اسلام غالب رہا، یعنی امیر معاویہ سرکار کے دور میں، تو آپ نہ اٹھے، اور جب اسلام مفقود ہونے لگا تو امام علی مقام نے آپ نے تلوار کھینچی، اور جب تک رائے حق میں شہید نہ ہوئے اتنی دیر تک آپ نے اپنا سر جو ہے نا، اتنی دیر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سکون سے نہ بیٹھے۔ یہ داتا علی جویری کشف المحجوب میں لکھ رہے ہیں۔ تو یہ طارق مسعود کس طرح کی بکواسات کر رہا ہے، اور کس طرح امام علی مقام کو باغی اور واجب القتل قرار دینا کہ 2 خلیفوں اور ایک کو قتل کر دیا جائے؟ تو یہ کس طرح کا تمہارا قانون ہے؟ یہی اگر قانون تم تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤ امیر معاویہ اور یزید کے دور میں، جب یزید کو حکمران بنایا جائے تو یزید کو کیوں نہ واجب القتل کا حکم دیا جائے؟ یہی تھوڑا سا آگے لے آؤ تو امام حسین پاک کو واجب القتل کا حکم دیتے ہو، تو جب دوسرا خلیفہ یزید بن رہا تھا امیر معاویہ سرکار کے ہوتے ہو، تو یزید پر واجب القتل کا حکم کیوں نہیں لگاتے تم کہ اس وقت اس کے قتل کر دیا جاتا جب دوسرا خلیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا؟ تو دوستو یہ اس ایسی بکواسات پر ہم ذرا غور کریں۔ ان جاہل لوگوں کو جو ہے ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا، یہ جب بھی صحابہ کرام پر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اور اہل بیت پر بھونکنا شروع کر